برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اور سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائے دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اور عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے تو آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ اور کہتے ہیں مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ اور کہتے ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، آپ فرماتے ہیں کہ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچاتے کون بچائے بچاتے یہ ہیں، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ اور فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، جس کا سیدھا ترجمہ یا اس طریقے سے کیا جائے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر سارے کائنات کے لیے رحمت، سارے عالمین کے لیے رحمت، یعنی اے محبوب آپ کو ہم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالی رحمان الرحیم جل شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان عظام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کمالات و معجزات دے کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لے کر آئے،
حضرت شیث علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے۔ الغرض کے سارے نبی رحمت لے کر آئے، سارے رسول رحمت لے کر آئے، مگر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت لے کر ہی نہیں آئے بلکہ کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت لے کر ہی نہیں آئے بلکہ کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، خود وہ رحمت بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبی کو رحمت عطا فرمایا اور سب کو الگ الگ معجزات عطا کیے، لیکن تمام انبیاء کرام کے معجزات، کمالات، افضلیت جتنا اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو عطا کیا تھا، ساری چیزیں ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما کر اور مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان یوں بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ یہ کنز الایمان کا سیدھا ترجمہ ہے کہ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہان کا رب ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور آپ کو ایک نقطہ بتاتا چلوں، آپ اگر مثال کے طور پر لوگوں کا یہ اعتراض رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا، یعنی آپ جب معراج پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے، اور اتنے لمحے میں آپ واپس آ گئے کہ آپ کا بستر گرم تھا اور زنجیر ہلتی رہی، کیسے ہو سکتا؟ امپاسبل۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قربان جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور یہ جان کائنات ہیں، ساری کائنات کے جان ہیں، اور جب جسم سے جان نکل جائے تو پھر بندہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے رب کے پاس، ہم کلامی کی عرش پر تشریف لے گئے، تو یہ دنیا گویا موقوف ہو گئی، ٹھہر گئی، رک گئی۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو پھر یہ دنیا چلنے لگی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور یہ جان کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، حقیقت کائنات ہیں۔ بہرحال ہم مسلمان اور مومنوں ہی پر آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں محدود نہیں، بلکہ عالم کی ہر شے پر اور کفار و مشرکین پر بھی آپ کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہی نہیں، ہر شے کے لیے۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، صرف مومنوں کو نہیں فرمایا کہ صرف مومن کے لیے رحمت، سارے عالم کے لیے رحمت۔ اور عالم میں جتنی چیزیں آ گئی سب کے لیے حضور رحمت ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اگلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آ جاتا تھا اور وہ برباد کر دیے جاتے تھے۔ قوم عاد کو ہوا اڑا لے گئی، قوم سمود کو زلزلہ سے برباد کر دیا گیا، قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی، اور قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرمین
جو اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی ابھی یہ ہلاک نہیں کیے گئے، اس کا یہ وجہ ہے، سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا۔ ہم گنہگار تو ہیں اور اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ یہ بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم پر یہ بلائیں اور ہمیں برباد اس لیے نہیں کیا جاتا، ہم پر عذاب اس لیے نہیں آتا، اس لیے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ حضور کا نسبت ہے، ان کے امتی ہونے کی بنا پر ہم پر عذاب نہیں آتا۔ ورنہ آپ دیکھیں پہلے کے نبیوں کو کہ اگر ایک چھوٹی سی غلطی کرتے تھے تو اللہ کا عذاب اس ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی آتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جلوہ دیکھو۔ کفار مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے، شرک و بت پرستی کرتے رہے، اللہ جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلط اور گندی گندی تہمتیں لگاتے رہے، اور ایسے ایسے مظالم و سرکشی کا مظاہرہ کیا کہ زمین ان کی بدعمالیوں سے بھر گئی اور کانپنے لگی، مگر ان گناہوں اور جرموں کے باوجود نہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور نہ ہی ان کی بستیاں الٹ پلٹ کی گئی، اور نہ ہی ان کی صورتیں مسخ ہوئی، اور بلکہ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ کفار مکہ دعا مانگا کرتے تھے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر واقعی قرآن اور دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے، پتھر برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان پہ تشریف فرما ہو۔ وہ دعا کرتے تھے، لیکن یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے محبوب یہ اللہ رب العزت کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک آپ ان کے درمیان آپ تشریف فرما ہیں۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نجدی اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر شے پر ہے، کافر و مرتد بھی آپ پر رحمت کی۔ وہ خود رب سے دعا کرتے تھے مولا کہ اگر قرآن اور دین سچا ہے تو مجھے ہلاک کر دے کیونکہ میں ایمان نہیں لایا۔ یہ ابو جہل ابو لہب یہ دعا کرتے تھے، لیکن رب کا عذاب اس لیے ان پر نہیں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میدان احد میں کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارے، جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور رخ انور خون سے رنگین ہو گیا۔ صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہو گئے اور عرض کرتے ادعو علی المشرکین، یعنی حضور ان مشرکین و دشمنوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعا فرمائیے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے مسکرا کر فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ میں رحمت بن کر تشریف لایا ہوں۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، یعنی میں لعنت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تو کیسے آپ نے فرمایا کہ میں لعنت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو جہل وہ بدبخت اور سنگ دل کا وہ کافر انسان ہے کہ جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے تیار کیے، مگر اس کے سارے منصوبے دھیرے دھیرے
وہ رہ گئے، کٹ گئے، لیکن وہ خود مٹ گیا، لیکن اسلام کا ایک ذرہ بھی برابر وہ اسلام کو کوئی تبدیلی نہیں لا سکا، اور روز بروز وہ پھولتا پھلتا رہا۔ ایسا اسلام کا یہ جذبہ اور دبدبا رہا کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش تو کرتا رہا ابو جہل، لیکن خود مٹ گیا، اسلام کو نہ مٹا سکا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا تم جتنا دباؤ گے۔ اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ بندہ کوئی بھی اگر اسلام کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو بندہ خود دب جاتا ہے، لیکن اسلام اور ابھر جاتا ہے۔ ابو جہل لعین نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں جب تیار ہو گیا تو اس پر گھاس بھوس ڈال دی تاکہ کنویں کا پتہ نہ چل سکے۔ لوگ ایسے منصوبے بناتے تھے۔ اس ظالم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم کنویں کے آس پاس کہیں چھپ کر بیٹھنا، جب مسلمانوں کے نبی کا یہاں سے گزر ہوگا تو وہ کنویں میں گر جائیں گے، تو تم جلدی سے کنویں پہ پتھر اور مٹی ڈال کر اسے بند کر دینا، دبا دینا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چنانچہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا تھا تو آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ محبوب آپ اس راستے سے نہ گزرے، اور نہ اس لیے کہ اس راستے میں ابو جہل ملعون نے آپ کے لیے کنواں کھدوا کر رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنویں کے پاس سے گزرے تو کنواں سمٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم شریف بڑھایا اور کنواں پار کر گئے، اور پھر ابو جہل ملعون کا منصوبہ وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اور ابو جہل کو جب ملعون ہوا کہ معلوم ہوا کہ ہمارا منصوبہ فیل ہو گیا، برباد ہو گیا، تو ابو جہل بڑا پریشان ہوا، اور جب کنویں کے پاس پہنچا تو دھوکہ کی کھا گیا اور وہ خود کنویں میں گر گیا۔ ابو جہل چلایا اور اس کے غلاموں کو بلایا، اس کے غلام ابو جہل کو رسی میں باندھ کر نکالنے لگے، تو دیکھتے ہیں کہ جتنی رسی کو کنویں میں وہ نیچا کرتے جاتے ہیں اتنا ہی کنواں نیچے ہوتا جاتا ہے، اور ابو جہل ملعون کے لیے باہر نکلنا یہ دشوار ہو گیا۔ فنادى ابو جہل من البئر ان مضوا الى محمد واتوني به فانه ليخلصني احد ودونه، یعنی ابو جہل نے کنویں سے آواز دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو لے کر آؤ، اور بے شک ان کے علاوہ مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ کنواں تو کھدوایا تھا حضور کے لیے، لیکن وہاں سے وہ خود اس کنویں میں گرا اور پھر اسے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ پھر ابو جہل کے ساتھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت رحمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابو جہل کنویں میں گر گیا ہے، ہم نے اس کو نکالنے کی بڑی کوششیں کی مگر نہیں نکال سکے، اب ابو جہل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نزدی اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد بھی رحمت رسول اللہ کی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ایسی کوئی دنیا کے اندر شے ہے ہی نہیں کہ جسے حضور کی ضرورت نہ ہو، ہر شے کو رسول اللہ کی حاجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑے تو حضور کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت پڑے گی اسے۔ ابو جہل کنویں میں گرا لیکن کوئی ایسا راستہ نہ بن سکا کہ جس سے وہ نکل سکے، آخرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے آنا ہی پڑا۔ وہ کنواں تو ابو جہل نے کھدوایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں گر جائیں، مگر ابو جہل خود اس میں گر گیا، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ نکالنے کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہے۔
یعنی ابو جہل جیسے کافر کو بھی معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے سے برے کو بھی وہ معاف فرما دیتے ہیں اور اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ کتنا بھی برا اسے معلوم تھا کہ میں یقیناً ان کا کھلا ہوا دشمن تو ہوں، لیکن مجھے یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، ان سے منع نہیں فرمایا ان کے خادموں کو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر پہنچے اور ابو جہل سے فرمایا ان اخرجتک من ھذا البئر اتؤمن باللہ ورسولہ۔ ابو جہل نے وعدہ کیا کہ میں ایمان لے آؤں گا، تو آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور ابو جہل کو نکال دیا۔ ابو جہل جب کنویں سے باہر نکل آیا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بجائے کہنے لگا آپ بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ نے وعدہ لیا تھا ان اخرجتک، میں تجھے نکال دوں گا بے شک، من ھذا البئر، اس کنویں سے، اتؤمن باللہ ورسولہ، تو آ جا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اس نے وعدہ بھی کر لیا، لیکن کنویں سے باہر نکلنے کے بعد پھر حضور کو جادوگر کہنے لگا اور وہ ایمان سے محروم رہا۔ بہرحال ابو جہل جیسا شیطان بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ پا کر رہا، نزدیک اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد بھی رحمت رسول اللہ کی، اور جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، یہ رحمت عامہ ہے۔ کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں اپنے فریاد لے کر آئے، حضور اس پر بھی رہنمائی فرماتے ہیں، اس پر بھی رحم کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ابو جہل ملعون جیسے شیطان پر بھی ہے، تو ذرا آپ غور کریں ہم غلاموں پر رحمت کی کیا شان ہوگی۔ ڈر تھا کہ اسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے تھے قیامت میں ہمارا کیا ہوگا، لیکن حضور کی رحمت نے صدا دی، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو میرا غلام ہے، اب پل سے وزد کرتے گزریے رضا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روز آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کافرہ عورت کے مکان سے وہ ٹیک لگائے ایک صاحب سے گفتگو فرماتے تھے۔ ایک کافرہ عورت کا مکان تھا جس کے دیوار سے آپ ٹیک لگائے ہوئے کسی اپنے صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ذرا آپ قربان جائیں حضور کی رحمت پر، آپ کتنے رحم دل تھے۔ اور وہ مکان کافرہ عورت کا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اپنے مکان کے اندر سے، تو بغض و حسد دشمنی کی وجہ سے وہ اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کر لی تاکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہ دے۔ آپ سوچیں کیسے کیسے حضور سے دشمنی کرنے والے تھے کہ کافرہ عورت کا مکان ہے، حضور ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، وہ عورت اپنے کھڑکیوں کو اس وجہ سے بند کر رہی کہ حضور کی آواز مجھ تک نہ پہنچے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام کو بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہیں یا رسول اللہ، یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ آپ کا جسم رحمت ہے اور اس مکان سے آپ کا جسم مبارک مچ کر گیا ہے، اللہ اکبر، رب فرماتا ہے کہ اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جلے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں نے اس عورت کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔
اللہ کا فرمان یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت بے قرار ہو کر گھر سے باہر نکلی اور آ کر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر گر گئی اور صدق دل سے پڑھ لی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت دے دے۔ وجہ کیا تھا اس کے ایمان لانے کی؟ وجہ اور علت کیا بنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دیوار سے اپنے پیٹھ کو ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، اور اسے اتنی دشمنی تھی حضور سے کہ وہ اپنے کھڑکیوں کو بند کر لی کہ میں حضور کی آواز کو نہ سنوں، لیکن رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب جس کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جائے میں اسے جہنم میں داخل کروں۔ یہ رب کو گوارا نہ ہوا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ کہ جس مکان سے آپ ٹیک لگائے ہیں وہ کافرہ عورت آپ کی دشمنی میں اپنے کھڑکیوں کو بند کر دی، میں نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دی ہے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ مدینہ طیبہ کی پاک بستی میں چند کافر مسافر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، دریائے رحمت دیکھیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور رات بسر کرنا چاہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان مسافروں کو تم لوگ آپس میں بانٹ لو۔ جیسے ہی ارشاد پاک سن کر ایک ایک مسافر صحابہ کرام اپنے اپنے گھر لے گئے۔ ایک مہمان باقی تھا، ایک مہمان باقی رہ گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم ہمارے مہمان ہو جاؤ، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ چنانچہ اسے کاشان رحمت پر لے گئے اور بڑی عزت سے بٹھانے کے بعد ایک بکری کا دودھ اس کو پینے کے لیے دیا گیا، جسے وہ پی گیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ اسے دیا گیا، پھر اسے بھی وہ پی گیا۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ 7 بکریوں کا دودھ اسے دیا گیا اور وہ سب پی گیا۔ پھر اسے کھانا دیا گیا تو اس نے اتنا کھانا کھایا کہ سارے گھر کا کھانا بھی ختم ہو گیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے کہ 7 بکریوں کا دودھ دیا گیا اس کافر کو جو مسافر تھا، آیا تھا اور کہا تھا میں مسافر ہوں، تو حضور نے اسے مہمان بنایا تھا۔ 7 بکریوں کا دودھ عطا کیا گیا اسے، اور وہ 7 بکریوں کا دودھ بھی پی گیا، گھر کا سارا کھانا بھی کھا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ بستر پر سو گیا اور حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ اس مسافر نے کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے رات کو اس کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی اور اس نے نیند کی حالت میں بستر پر پاخانہ کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان ہوا، اس لیے کہ اب اس لباس میں بھی نجاست آلود تھا اور بستر کی چادر بھی خراب ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بڑا شرمندہ بھی ہوا اور چھپ کر وہ بھاگنے کی فکر بھی کر رہا تھا کہ غیب دا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسافر کی پریشانی سے آگاہ ہو چکے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رحمت تو دیکھیں۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا، نبی یہاں معلوم کر رہے تھے، نبی کو معلوم تھا کیا سوچ رہا ہے، اور اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آہستہ سے دروازہ کھولا کہ اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ دروازہ کس نے کھولا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مصطفیٰ صبح آمد و در کشاد، صبح آگم راہ داد، در کشاد گشت پناہ مصطفیٰ دا نگردد شرم سار آ مبتلا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح تشریف لائے اور دروازہ کھولا، اس گمراہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھلائی۔ ذرا آپ سوچیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کیسا رحمت ہے کہ خود آپ
ایک کافر مہمان کو بنا کر، اسے ایک مہمان بنا کر اور اتنا عطا کیا، اتنا کھلایا پلایا کہ وہ خود آپ کے حجر مبارک میں، آپ کے مکان میں اتنی نزاکتیں پھیلا دی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ اس وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے کو کھول دیا تاکہ اسے راہ مل جائے، اسے راہ دکھائی۔ مولانا روم اسی طریقے سے یہ اپنے اشعار میں، فارسی اشعار میں لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے اور دروازہ کھولا، اور اس گمراہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھائی۔ دروازہ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پردہ میں چلے گئے تاکہ وہ شخص شرمندہ نہ ہو۔ تا کشاد گشت پناہ مصطفیٰ، تا نگردد شرم سارا مبتلا، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ مسافر نے ادھر ادھر دیکھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ جلدی سے حجرے سے باہر نکلا اور بھاگ گیا۔ حجرے کو دیکھا گیا تو مسافر مہمانوں موجود نہیں، وہاں مسافر جو آیا تھا مہمان وہ موجود نہ تھا، حالانکہ حضور کو تو معلوم تھا کیونکہ حضور نے اسے راہ دکھائی تھی، اور دیکھا کہ وہ مسافر موجود نہیں ہے اور خراب ہے بستر پورا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب چادر کو لیا اور خود دھونے لگے۔ یہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، صرف مومن کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے رحمت ہے۔ آپ اس خراب چادر کو اپنے ہاتھ مبارک سے خود دھونے لگے۔ ادھر مسافر کو راستہ میں چلتے چلتے خیال آیا کہ وہ اپنے گلے کی تعویذ یا اپنی قیمتی تلوار جو حجرے میں بھول آیا ہے، وہ اپنی تعویذ لینے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہمارے خراب کی ہوئی چادر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، اور اس مسافر کا، کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مگر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا، اور اس مسافر سے بڑی رحمت کے ساتھ فرمایا کہ یہ تمہارا سامان ہے جو تم حجرے میں بھول گئے تھے، یہ آپ لے لو۔ اس کریمانہ برتاؤ پر اس کی حالت زیروز بر ہو گئی اور آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو گئے، اور روتے روتے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے بستر کیا صاف کیا کہ میرا دل صاف کر دیا، اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ خود کہا، یا رسول اللہ آپ نے کیا بستر صاف کی کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کی رحم دلی اتنی کہ ایک دشمن پر، ایک کافر پر آپ کا یہ رحم ہے تو قربان جاؤ، آپ کا جو غلام ہوگا اس پر آپ کا رحمت کتنا ہوگا۔ اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ محبت و مہربانی کرتے ہیں تو مطلب کے لیے نہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ محبت کریں تو مطلب کے لیے نہ کریں، بلکہ صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے کریں، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک احسان اگر کیا اور 10 مطالبات کرنے لگتے ہیں، ہماری کیفیت ہو چکی ہے، ہم کسی پر احسان کر دیں تو ہم اسے جب تک پورے عوام میں ظاہر نہ کر دیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری کیفیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے نیک کام بھی بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و رحمت کچھ چھینٹے ہم کو بھی عطا فرما دے، کیونکہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور کیسے رحمت کرتے تھے؟ وہ رحمت بن کر ہی تشریف لائے تھے۔ جو بھی کوئی غمزدہ پریشان حضور کی بارگاہ میں آتا، آپ اس کی رہنمائی فرماتے تھے۔ یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آقا کی ذات میں، کہ حضور کی یہ شان تھی کہ کوئی دشمن بھی آئے تو اسے بھی آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ کوئی غلاموں سے بھی اس طرح محبت کرتا ہوگا؟ یہ میرے آقا کی ذات ہے،
کہ حضور خود محبت کر کے بتاتے تھے، اے میری امت سن لو، اپنے سے کبھی کمتر کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، غلاموں پر بھی رحم کرو، کوئی تم سے کمزور ہو اس پر بھی رحم کرو، اس لیے کہ جب تم رحم کرو گے تو اس کی محبت تمہارے لیے، تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور یہ برسہ برس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے تھے، اور ان کے والدان کی یاد میں روتے تھے اور تلاش کرتے پھرتے تھے۔ آخر مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، باپ بیٹے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر خوب روئے، کیونکہ یہ بچپنے کے عالم میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بچپن ہی کے عالم میں انہیں کوئی یہودی یا نصارہ انہیں اٹھا کر ان کے گاؤں سے، ان کے ملک سے مکہ میں لا کر انہیں بیچ دیا تھا، اور اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا انہیں خرید کر انہیں تحفتاً یہ ان کو خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح کی تو یہ حضرت خدیجہ تحفتاً حضور کو ایک غلام عطا کی، یہ حضرت زید بن حارثہ کی ذات ہے۔ یہ بچھڑ گئے تھے گھر والوں سے بچپنے کیا، لیکن حضور کی محبتیں ان پر کیسی غالب تھی، ذرا سنیں۔ باپ سے ملاقات ہوئی کئی برس کے بعد مکہ معظمہ میں، ایک دوسرے سے مل کر روئے۔ مہربان باپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رحمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو مجھے عنایت فرما دیجیے۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ اس کے باپ یعنی حضرت زید بن حارثہ کے باپ نے یہ عریضہ پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی قیمت چاہیں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں قیمت دوں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ فریادیں کی، یہ اپنی خواہش پیش کی کہ میرے بیٹے کو آپ واپس کر دیں، آپ جتنی قیمت کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیمت کی حاجت نہیں ہے، میں خوشی خوشی زید کو اختیار دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو تمہارے ساتھ یہ جا سکتے ہیں، تم انہیں لے جا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کے والد گرامی آپ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہوں، حالانکہ اس وقت یہ عرب کا دستور اور قانون رہتا تھا کہ اگر کوئی غلام خریدتا تھا تو پھر وہ غلام کو اسی وقت واپس کرتا تھا جب تک اس کی قیمت نہ لے لے، یعنی جس طریقے سے آج مال بیچا جاتا ہے، خریدا اور بیچا جاتا ہے، اس طریقے سے غلاموں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ اس نے پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ میں خوشی خوشی انہیں اختیار دیتا ہوں، یہ چاہیں تو آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ مگر جب زید کے والد نے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو زید نے یعنی حضرت زید نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو ایک نظر دیکھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں اور عنایتوں کو یاد کیا تو زبان حال سے عرض کرنے لگے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کے جو قدموں میں ہو پھر اس کے نظروں میں کون چڑھ سکتا ہے، جو آپ کا ٹکڑا کھاتا ہو پھر وہ کہاں ٹھوکریں کھانے کے لیے جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مشفق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیوں کو قربان کرتا ہوں، مجھے آزادی نہیں چاہیے بلکہ حضور کی غلامی چاہیے۔ اور اے میرے والد گرامی، میں کسی حال میں بھی اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حارثہ خاموش ہو گئے اور اپنے وطن چلے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا
اور آخری دم تک اپنے اس روحانی بیٹے کو ایسا نوازا کہ ان کے بیٹے اسامہ کو جو غلام زادے تھے اور اپنے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو امام زادے تھے، وہ دونوں کو اپنے دوش نبوت پر بیٹھا کر مجمع عام میں تشریف لاتے تھے۔ شفیق جون پوری نے خوب کہا، جس جگہ تذکرہ فخر انام آتا ہے جلی حرفوں میں اسامہ کا نام آتا ہے۔ ایک کندھے پہ ہے لخت جگر شیر خدا، دوسرے کندھے پہ فرزند غلام آتا ہے۔ یہ حضور کی شان تھی کہ حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے حضور کے، انہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ان کے بیٹے کو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے کو آپ اپنے دوش نبوت پر بٹھاتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم مصطفیٰ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ایک بار جو قدموں میں چلا آئے وہ پھر واپس آنے کا نام نہ لے۔ جو حضور کی قدموں میں پہنچ جائے پھر وہ دوبارہ کہیں جانے کے لیے نام نہ لے۔ تیرے قدموں میں ہے جو غیر کی ٹھوکر، وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے، دیکھ کے تلوا تیرا، اور کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت عامہ ہے کہ ایک غلام پر آپ کا یہ رحمت کرم ایسا ہے، تو ذرا قربان جائیں۔ جب عاشق مصطفیٰ تڑف کر پکارتے ہوں گے حضور کو تو حضور یقیناً انہیں سنتے ہوں گے اور ان کی رہنمائی کے لیے ضرور آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو زید بن حارثہ جیسے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔